جو بھی ہم انفارمیشن دیتے ہیں وہ ہماری ایک کھوج ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی صحیح انفارمیشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دنیا میں سب سے پہلے قتل کس نے کیا۔ اس کا نام ہے قابل، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قابل کی امی یعنی دادی حوا جو دنیا کی سب سے پہلی عورت ہے، دادی حوا نے 40 بچوں کو جنم دیا۔ اس طرح کا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ جنم ہوتا تو ہر بار 2 بچے جنم ہوتے، ایک بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک ساتھ جڑوا بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا کرتے۔ اسی طرح سے دنیا میں لوگ بڑھنے لگے، تعداد بڑھنے لگی۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے رب نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت میں جتنے لوگ تھے سارے لوگوں کا خلیفہ بنایا، اور آدم علیہ السلام سبھی لوگوں کو ایک اچھی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو سچائی کا حکم دیتے تھے، سچی بات کا حکم دیتے تھے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ اور اسی طرح آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کو سبھی چیز رب کی طرف سے نالج تھی۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کو سب کچھ کے بارے میں معلوم تھا، ہر چیز کے نام جانتے تھے، ان کو کاریگری آتی تھی، کوئی بھی کام جس کی ضرورت ہوتی تھی وہ کام وہ جانتے تھے، وہ کام کرتے تھے۔ ان کو رب کی طرف سے وہ نعمت تھی جو ان کو ملا تھا۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں پہلا سیکھنا پڑتا ہے، ہمیں نالج حاصل کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ہمارے اندر رکھتے ہیں، پھر ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ پھر اس طرح سے دنیا میں تعداد بڑھنے لگی تو لوگوں کے درمیان ناسمجھی پیدا ہونے لگی۔ اس طرح سے لوگوں کے اندر ایک گناہ کا، ایک غلط کام کرنے کا ایک اندیشہ پیدا ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے جو انہوں نے قتل کیا، جن کا نام تھا قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ قابل بہت غصے والا تھا، ان کو غصہ بہت جلدی آتا تھا اور طاقتور بھی تھے۔ اور اسی طرح جو حابل جو تھے، ان کے بھائی حابل، دونوں حابل اور قابل دونوں بھائی ہیں، اور حابل جو تھے وہ مویشی مطلب جانور وغیرہ، بکری وکری وغیرہ سب چڑھایا کرتے تھے، تو ان کا کام جو تھا وہ بکری چرانے کا تھا، جو انہوں بکری چرایا کرتے تھے۔ اور ایک بات میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جھگڑا ہوا، جو قتل ہوئی، اس کی سب سے بڑی جو وجہ بنی تھی وہ تھی شادی۔ ایسا تھا کہ اس وقت میں شادی کا جو رواج تھا وہ الگ تھا۔ شادی کچھ اس طرح سے کرتے تھے کہ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، جڑوا بھائی بہن جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے۔ جو دوسری بار پیدا ہوا یا تیسری بار پیدا ہوا، ان کے ساتھ ان کی بہن اور ان کا بھائی، اس طرح سے ان کا رشتہ ہوتا تھا، اس طرح سے لوگ شادی کا سسٹم تھا اس وقت میں۔ تو ایک بار کا معاملہ ایسا ہوا کہ قابل کا جو رشتہ لگا وہ حابل کی بہن سے، اور حابل کا جو رشتہ لگا وہ قابل کی بہن سے۔ اور کہتے ہیں کہ قابل کی جو بہن تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابل کی جو بہن تھی وہ خوبصورتی میں کم تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ قابل کو یہ رشتہ منظور نہیں ہوتا، اس لیے قابل کہتا ہے کہ میں اپنی بہن جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے جڑوا، میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ یہ بات جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ ان کو سمجھائے اور ان کو انکار بھی کر دیے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو قابل کو اس بات کا بہت زیادہ غصہ آ گیا، چونکہ یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دونوں سے کہا، حابل اور قابل سے، کہ آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہوگی۔ ایک بات اور بتا دوں، اس وقت میں جو قربانی کرنے کا جو طریقہ تھا وہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہو رہی ہے اور کس کی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اگر جس کی قربانی قبول ہو جاتی تو اس کو ایک آگ جلا دیتا، جو مطلب کہیں سے بھی آتی وہ آگ جلا دیتا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس کی آگ کو مطلب ان کی چیزوں کو جلایا نہیں جاتا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم پڑ جاتا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جب قربانی دینے کا وقت آیا
تو قابل نے اپنے کچھ چیزیں مطلب جو وہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو وہاں کی کچھ چیزیں لے کر گئے میدان میں، اور حابل جو ہے وہ ایک خوبصورت ایک بہترین بکری لے کے گئے اور دونوں اپنا قربانی کیے۔ تو حابل کی جو بکری تھی اسے جلا دیا گیا، وہ جل گئی، مطلب حابل کی بکری مطلب حابل کی جو قربانی تھی وہ قبول ہو گئی، لیکن قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس بات سے اور بھی زیادہ غصہ آ گیا، اور اسی لیے قابل نے حابل کو دھمکی دی کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابل اس لیے کہ بہت نرم دل تھا اور بہت اچھا تھا، حابل کبھی کسی کو مارا نہیں تھا، کسی پہ غصہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ بہت شانت سبھاؤ کے تھے۔ تو حابل نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے مار دو گے، تمہارا ہی نقصان ہے، جو بھی میں گناہ بھی کیا ہوئے گا وہ تمہارے اوپر ہی آنے والا ہے۔ اس طرح سے وہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ حابل سویا ہوا ہوتا ہے اور قابل کیا کرتے کہ ایک بڑا پتھر لا کر حابل کے باڈی یعنی سر پر لا کر ڈال دیتے، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر سب سے پہلے موت جو ہوئی وہ قابل کے ہاتھ سے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی قتل کیے جائیں گے ہر قتل کا ذمہ دار قابل بنے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔